پاکستانی قوم کی عید بھی تباہ و برباد کر دی ہے۔ پہلے یہ قوم دکھی ہے، پہلے یہ قوم پریشان ہے۔ نہیں سر، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں۔ پہلے تو سارا رمضان مہنگے فروٹس، مہنگے سبزیاں یہ خریدتے رہے ہیں، پرائز کنٹرول کمیٹیاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئی ہیں۔ اب عید پر ہونے یہ جا رہا ہے کہ آپ کو مزید 5 روپے مہنگے فی یونٹ کے حساب سے بجلی ملے گی۔ میری عوام، میرے بہن بھائی بھوک پیاسے ہے، سمندر کے پانی پی رہے اس وقت وہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے جوتے کی قیمت۔ یہ بھی انسینسٹیوٹی ہے نا، یس نہیں ہے بالکل بھی۔ اور سوئیاں خریدنی مہنگی ہو گئی ہیں، گھی مہنگا ہو گیا ہے، وہ جو 4 چیزیں ڈالتے تھے میوے وہ ڈالنے مشکل ہو گئے ہیں۔ سر آپ کو پتا ہے کہ مالدیوز کی ایک ایکس منسٹر ہیں، انہوں نے انڈیا کے جھنڈے کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا، جس کے بعد جو ہے انڈیا نے تو ان کو تنقید کیا ہی کیا، لیکن مالدیوز کے اپنے لوگوں نے ان کو بڑا تنقید کیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا، معافی مانگی، بولا کہ اگر سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں بھارت کے تو میں معافی چاہتی ہوں، دوبارہ میں خیال رکھوں گی۔ اپنے لوگوں نے ان کو بڑا تنقید کیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ وہ ملک جو ہماری مدد کر رہا ہے، ہمارے ملک میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، وہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے، 10 گھنٹوں کے اندر اندر ایک کال پر انڈیا نے ہماری مدد کی، اور آپ انہی کے جھنڈے کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ مالدیو نے سوچا یار میں اب رخ کروں گا چائنا کا، اور جب چائنا نے آفر کرائی نا کہ آپ ہماری طرف آؤ، کیونکہ جب چائنا کی طرف مالدیو گیا تو جب چائنا نے دیکھا کہ بھائی اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے بھائی، تو چائنا نے بھی انہیں کک کرا دی۔ تو مالدیو ہمیشہ کی طرح بھارت کے پاس گیا، گھٹنے ٹیکے۔ نمسکار دوستو، 1947 میں اسلام کے نام پر بنا ایک ملک جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان، اس کی آج سچویشن یہ ہے کہ پاکستانی اینکر آج رونے پر مجبور ہے کہ آخرکار سچویشن کیا ہو گئی۔ مطلب سچویشن اتنی وپریت ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ عام جو لوگ ہیں وہ اب روزانہ مطلب کہ روزانہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، اس کی جدوجہد میں یا پھر کہیں کہ اس کی اسٹرگل میں صبح نکل جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں، تب جا کر ان کو کچھ روزانہ چیزیں ملتی ہے کہ بھئی ہم جیون کے لیے کیا ضروری چیز ہے، وہ جو چاہیے وہ شام کو ملتی ہے۔ کئی سارے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس آج غریبی میں آ چکے ہیں۔ پاکستانی جو اچھے لیول پر، ٹاپ لیول پر بیٹھے ہیں، ان کو بھی اب فیل ہونے لگا ہے کہ بھئی کیا سچویشن ہو گئی ہے، کبھی بھی پاکستان کے اندر سچویشن خراب ہو سکتی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ تہواروں میں بھی پاکستان کے اندر اتنے بڑے لیول پر مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اوپر سے تو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بند ہے، تو پاکستانی اینکرز آج رونے پر مجبور ہے۔ اور آج کئی سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں مجبوری میں کہ اس سے اچھا ہوتا کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہتے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے۔ اور ہاں دوستو، ساتھ میں ایک اور چیز، ہمیں سپر تھینکس کے ذریعے مدد کرنا نہ بھولیں۔ نہیں پتا کہ میں بطور پاکستانی ایک غزہ کے رہنے والے کو، فلسطین کے رہنے والے کو عید مبارک کہوں یا نہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیا پوچھوں، کیا سوال کروں کہ اہل غزہ آج عید چاند رات کیسے منا رہے ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سعید علی حیدر صاحب۔ میں اپنی باتوں کی شروعات اس جملے سے کروں گا کہ اس وقت امت مسلمہ چاند کی تلاش کر رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے۔ امت مسلمہ کے اس وقت نظر ہے آسمان پر ہے، وہ چاند کی تلاش میں ہے، لیکن میری عوام، میرے بہن بھائی، میرا قوم، اسرائیل کی جنگی تیاری کی طرف ان کی نظر ہے کہ اوپر سے موت کب آئے گا۔ امت مسلمہ اس وقت اسی چاند کو دیکھنے کے لیے ان کی نظریں آسمان کی طرف ہے، لیکن میرے عوام، میرا قوم، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے اس جنگی جہاز سے موت کب پرسے گا۔ یہ آسمان سے امت مسلمہ کو خوشی ملے گی کیونکہ ان کو چاند نظر آئے گا۔ ہم باحثیت مسلمان ہیں، ظاہر ہے یہ عید ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ اللہ تعالی کی تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے، لیکن غزہ کے عوام کے لیے اس وقت یہ جو
آسمان ہے وہ اوپر سے غم اور تکلیف گرا رہے ہیں اسرائیل کی اور موت گرا رہے ہیں اسرائیل کی جو جنگ تیار ہے. سید علی حیدر صاحب یقیناً امت مسلمہ نے آپ نے بھی امت مسلمہ نے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہوں گے. ہم تو کفنوں کی تلاش میں ہیں, ہمیں کئی کفنیں مل جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں لے بیٹھ لیں. سید علی حیدر صاحب آپ نے صاحبزادی کے لیے اور امت مسلمہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں خریدا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہے, ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی وہاں میں. یا اللہ یا اللہ, آپ نے کتنی گہری بات کر دی ہے جلال صاحب کہ آج لوگ چوڑیاں خریدنے جا رہے ہوں گے اپنی بیٹیوں کے لیے, لیکن غزہ کا باپ شاید وہ کسی ملبے تلے اپنی بیٹی کا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جس میں اس نے چوڑی پہنانی تھی. آج بچوں کو نئے کپڑے دلا دیے ہم نے, غزہ کی ماں اپنی اولاد کے لیے کفن ڈھونڈ رہی ہوگی. سر آپ کو پتہ ہے کہ مالدیوز کی ایک ایکس منسٹر ہیں, انہوں نے انڈیا کے جھنڈے کا سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا, جس کے بعد جو ہے انڈیا نے تو ان کو تنقید کیا ہی کیا, لیکن مالدیوز کے اپنے لوگوں نے ان کو بڑا تنقید کیا کہ آپ کیا کر رہی ہیں, وہ ملک جو ہماری مدد کر رہا ہے, ہمارے ملک میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, وہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھیج رہا ہے 10 گھنٹوں کے اندر اندر, ایک کال پر انڈیا نے ہماری مدد کی اور آپ انہی کے جھنڈے کا مذاق اڑا رہی ہیں. جس کے بعد اس منسٹر نے نہ صرف اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کی بلکہ انڈیا سے معافی بھی مانگی. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جھنڈا تو کسی بھی ملک کی ایک پہچان ہوتا ہے, چاہے وہ پاکستان کا ہے یا کسی ملک کا ہے. آل دو انڈیا ہمارے ریوائول کنٹری ہے, لیکن جھنڈا یا کوئی بھی جیسے ہمارے مذہبی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ہم کسی کا احترام کریں گے تو ہمارا کرے گا. سب سے تو مین بنیادی مقصد تو یہ ہے, اور میرے مطابق بھی شاید اسی لیے ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انڈیا نو ڈاؤٹ وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھر کے آ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ملک میں ایک تو جمہوریت کو عروج دیا ہے. ان کے ملک میں ہمیشہ سے جمہوریت چلتی آ رہی ہے, ایک پروسیس کے مطابق الیکشن ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں الیکشن ایک مذاق بن چکا ہے. تو جو ملک ہمیشہ ایک پروسیس کے ذریعے آگے آتے ہیں وہی لوگ ملک ترقی کرتے ہیں. لیکن سر آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا جو ہے ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے, دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے, آنے والی 3ری بھی بن جائے گا. اس وقت کوئی بھی ملک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کوئی پنگا کوئی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دیکھیں اکانومی کی جنگ ہے اور ہر بندہ اپنا اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کنٹری پہ برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے انڈیا وہاں پر پہنچتا ہے اس کی مدد کے لیے, بغیر یہ سوچے بغیر یہ سمجھے کہ یہ ملک کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, یہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں ارتھکویک آیا, سب سے پہلے انڈین آرمی وہاں پر پہنچی اور انہوں نے جا کر ترکی کی ہر لحاظ سے مدد کی. سری لنکا دیوالیہ ہونے لگا, سری لنکا کو کس نے بچایا؟ انڈیا نے. افغانستان کو دیکھ لیں کہ انڈیا کس طرح سپورٹ کرتا ہے. اصل میں مقصد یہ ہے کہ انڈیا ٹھیک ہے کرتا ہوگا, لیکن ہر کنٹری کے اسپیسیفک گولز ہوتے ہیں, وہ گولز کر کے کرتا ہے. پاکستان میں بھی مشکلات آئیں تو انڈیا شاید ہماری مدد نہ کرے اس طرح. انڈیا کے اپنے اسپیسیفک گولز ہیں, وہ ان کے مطابق چل رہا ہے. ہم سر دیکھیں نا, ہم نے بھی انڈیا کے ساتھ بنا کر نہیں رکھی ہوئی نا, سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. اب وجہ یہ ہے, ٹھیک ہے ہمیں گلوبل ایک ولیج میں رہتے ہیں, ہمیں سب کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑے گی.